مفتی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن میں کہیں تو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو اس میں تو ایک عموم لگتا ہے کہ سب کے لیے رحمت ہیں آپ، اس میں کفار بھی شامل ہے، ہر مخلوق شامل ہے. پھر سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، وہ اصل میں میرا سوال ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ إِلَى آخِرِهِ. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں پہ احسان جو ہے وہ جتلا رہے ہیں کہ میں نے مومنوں پہ ایک احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا ہے جو ان میں سے ہیں. تو سر یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان صرف مومنوں کو کیوں جتلایا ہے؟ سر اہم سوال ہے آپ کا. سر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جی، اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ تمام جہانوں کے لیے نبی رحمت ہیں، ہے. جی رحمت ہیں، جی رحمت بن کر تشریف لائے. صحیح. آپ سے پہلے جتنے حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں وہ ایک دائرے میں ہیں. جی دائرہ ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں، خود سے نکلوں کہ تجھ سے بات کروں. واہ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. لیکن جب آقا کی باری آتی ہے تو پھر انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ٹھیک. اور وہ ایک روایت کا بھی اگر سہارا لے لوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے انبیاء پر 6 فضیلتیں حاصل ہیں، ان میں ایک فضیلت آقا فرماتے ہیں یہ بھی ہے ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں سب لوگوں کے لیے. ٹھیک. تو یہاں پر جو آپ نے ایک اس میں پھر ایک اہم ضمناً اشارہ فرما دیا. جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے بھی نبی ہیں اور کفار کے لیے بھی نبی ہیں، اور دنیا میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو آپ کے فالور ہیں، ٹھیک ہے. اور جو آپ کو ماننے والے نہیں ہیں آپ ان کے بھی نبی ہیں. ٹھیک ہے. خود اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کئی آیات ہیں، مثلا سورہ یاسین کی ایک آیت لے لیں، اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، کہ ان کی یہ باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں جو یہ باتیں چھپاتے ہیں، جو یہ کیا کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ کیا ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. مفتی صاحب مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیا اس میں یہ بات تو نہیں کہ سرکار کو جو پہچانتے ہیں اصل میں وہ ہیں ہی مومن؟ تبھی تو ان کے اور عام مسلمانوں میں ایک فرق ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے کہ سارے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو یہ وجہ تو نہیں ہے کہ کہیں جو صاف پیغمبر ہیں یا نعمت ہے سرکار کی اس تک پہنچتے ہی صرف مومن ہیں، اور اس لیے سرکار نے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اشارہ فرمایا کہ مومنوں پہ خاص طور پہ اس میں احسان تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایمان ہے یہ تو ایک نور ہے نا، اللہ نور السماوات والارض. اور ظاہر ہے جو آدمی ایمان لے کر آتا ہے، اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کمی بیشی کا سلسلہ تو چلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر اپنے اس نور سے وہ نبی کے بھی قریب ہوتا ہے، قرآن کے بھی وہ قریب ہوتا ہے، اور اپنے رب کے بھی قریب ہوتا ہے. یعنی خود آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ حدیث احسان میں جو اللہ کریم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ، کہ آپ یوں اللہ کی عبادت کرے کأنک تراہ، کہ گویا کہ آپ اپنے رب کو کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو یہ ظاہر فرق ہے، یہ سب کا معاملہ ایسا نہیں ہے، سب کا معاملہ ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی میں یہ عرض کر رہا تھا، تو گویا کہ آپ یعنی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یعنی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں کہیں نہ ڈالیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غم اور وہ کڑن تو آپ سب کے لیے لے کر آئے. صحیح ہے. اور جیسے کلاس میں آپ کے 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں، پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، نہ پڑھنے والے، لیکن شاگرد تو یہ بھی چاہتا ہے جو نہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی ان کا بھی مستقبل جاندار بن جائے اور وہ بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت سب کے لیے تھے. تو پھر وہ لوگ خوش قسمت ٹھہرے جنہوں نے آقا کا کلمہ پڑھا. بالکل. اور قیامت کے دن ان لوگوں کی قدردانی بھی کی جائے گی.
یعنی چونکہ وہ سورہ اسراء میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ضروری ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ کیا ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور اگر وہ لوگ جو آقا پر ایمان نہیں لے کر آئے اور آج انہوں نے ان اصولوں کو اپنا لیا ہے تو وہ دنیا میں تو کامیاب ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔